Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی مانند ہے جس نے جنگل میں رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکیوں میں آگ کو روشن کیا۔ جب اس نے آگ کو روشن کیا تو پتنگے روشنی دیکھ کر اس کے اوپر امٹ آئے۔ وہ بار بار انہیں آگ سے دور کرتا ہے، آگ سے ہٹاتا ہے، یتقحمن فیہا، وہ پھر اس میں گھستے ہیں، وہ پھر اس پر گرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا آخذ بحجزکم، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے نکال رہا ہوں اور تم پھر اس میں گھس رہے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے تمہیں بار بار نکال رہے ہیں اور تم پھر جہنم میں گھس رہے ہو۔ اس حدیث میں آپ نے ایک بہترین مثال اور بہترین ایک تشبیہ بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تاکہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کر سکیں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ رب العزت کو اس کی ذات، صفات، اختیارات میں وحدہ لا شریک مان سکیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مان سکیں۔ ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہر عمل کو سنت کے مطابق ادا کریں، اللہ کے حق ادا کریں، بندوں کے حق ادا کریں اور اپنے معاملات کو بہتر کریں، اور ہمارے ہر عمل کا مقصد اللہ کی محبت کو پانا ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اخلاص کو پیدا کرنا ہو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کی بھی حفاظت کریں، ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جس سے اللہ ناراض ہوں، جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں، ہم کبھی بھی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہ ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے عبادت گزار، مطیع و فرمانبردار بندے بن جائیں، اس کو راضی کر سکیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں، تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جہنم کے آگ سے بچ جائیں اور اللہ کی جنت کے وارث بن سکیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر کما حق و پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔